صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کس ازکس نشستس مز تہ سارنی وچھن والن ہند استقبال تو خیر مقدم ٹیم گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی طرف امید یہ ہے کہ تھی سیری ٲسِو خیر سان عافیت سان صحت سان تو تندرستی سان آج جمعہ مبارک تو متبرک دہ ازکس دہس متعلق یہ روایت کہ آج گژھِ بکثرت دعا گوئی مز روزن تو سون یہ استدا یل تھی آج دعا کرو اس تھو ضرور تو ضرور پنن دعان مز شامل ناظرین اکتوبر رتک 28 تاریخ تو یم آخری دہ اکتوبر رتک آج موسمس مز آئی تبدیلی کی خاص چیز یم آج کل اس وچھن سہ گئی یہ کہ کۄنٛگہٕ وارٮ۪ن چھِ پھٕلے لٔجمٕژ تہٕ سورُے اوٚنٛد پوٚتھ چھُ أمۍ کۄنٛگن پننہِ مُشکہٕ سۭتۍ مُشکٕنومُت تو اس بے طرف ناظرین ہر دہ صبح تتھ زاویہ تتھ رویہ تتھ ناد تو تتھ شچ ہیت یوان یم سی پھلے لگنچ اس کوشش کران تہندین یم بت تہند روز تمن کۄنٛگہٕ پوشن ہیو رنگ ہیو گوس پھلن سن کوشش یہ آسان سن کوشش آسان کہ تم رویہ کرو اختیار تم کتھ ونو تہ کہ سون خیال سون اظہار سہ تتھے کن زعفرانی خوشبو ست مشکناون بے طرف اگر اس ات کۄنٛگہٕ پوشس کن نظر تراو اخ فلسفہ اتہ درینٹ گژھان بوڑ اخ فلسفہ سہ گو یہ زِ یتہ ساری پوش بہارس مز پھلان تو سازگار موسم آسان تمن مگر اس یہ کۄنٛگہٕ پوش یہ ہردٕ کس واوس سۭتۍ لڑ کٔرِتھ پنن حسن تو پنن بہار لبان تو سہ انسان اس ہرد واوس اس مصائبن سۭتۍ لڑِ سہ زیادہ بیش قۭمتی آسان تۄہہِ معلوم کہ باقی یم پوش تمن تہ پن پن قدر منزلت تمن تہ پن قۭمت مگر اس قۭمت کۄنٛگہٕ پوشس نہ سہ وننٕچ ضرورت تو نہ تیوٗت وقت اگر أسۍ سہ باو مگر سہ انسان اس مصائب کٮ۪ن حالاتن سۭتۍ لڑ کٔرِتھ پتہٕ حسن لبہِ سُہ تہِ چھُ کۄنٛگہٕ پوشٕکۍ پٲٹھۍ قۭمتی آسان تٔمۍ سٕنٛز قدر تہٕ منزلت تہِ چھِ تِژھٕے قۭمتی آسان یِتھ کٔنۍ کۄنٛگہٕ پوشس چھِ آسان ناظریٖن أسۍ چھِ یتھ کۄنٛگہٕ وارِ پوش تُلنہِ أسۍ زٕ میزبان بنیاز بٹ تہٕ مےٚ سۭتۍ اریبا الطاف وعلیکم السلام الحمدللہ السلام علیکم ناظرین صبح خیر آداب آپ سب کا استقبال ایک بار پھر سے گڈ مارننگ جے اینڈ کے اس پروگرام میں امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے صحت و سلامت ہوں گے خوش ہوں گے اور خوبصورت بات نیاز بنے کی جو یہ کۄنٛگہٕ پوش آسان کتھ کن یہ ہردس مز ڈٹتھ روزان آج جمعے کا دن ہے اور ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری جو پریشانیاں ہیں مشکلیں ہیں ہمیں اس سب سے آزاد کرے رہا کرے اور ہمیں صحت و سلامت رکھے گھر کے بڑے بزرگوں بچوں کو ہماری طرف سے بہت سارا پیار اور اللہ کرے آج ساری دعائیں جو ہے قبول ہو جائیں آمین ناظرین آپ کو انتظار رہتا ہے کہ ہم کب آپ تک موسم اور ٹریفک کے اپڈیٹس پہنچائیں آج شری نگر کی بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 7 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں وہیں جموں کی بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 16 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں ناظرین ٹریفک کی بات کریں تو یہ اطلاع ملی ہے کہ آج نیشنل ہائی وے پہ دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے اور بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے مغل روڈ پہ دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے اور ایس ایس جی روڈ پہ کوئی ٹریفک موومنٹ آج نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں سفر سے ایک بار جو نکلتے ہوئے آپ جو نمبرز فلیش ہو رہے ہیں ان پہ ایک بار رابطہ کریں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو جی اریبا فرما رہی تھی کہ 20 ڈگری سیلسیس دہلی اگر ناظرین وچھو خوشگوار تاف آسان تو اریبا تہ بوزمت ناظرین تہ معلوم زِ کہاوت اخ کہ پرٲنۍ ٲسۍ ونان یُتھُے نیجہِ کنجہِ شیٖن چھُ پیوان پتہٕ چھُ یہِ ہرُد سٮ۪ٹھاہ خوشگوار آسان تہٕ دۄہس یُس دۄہلیُک تاپ چھُ آسان اتھ چھُ بڑٕ مزٕ لگان پان تاپناونس خٲر ناظریٖن أزکِس یتھ وقتس منٛز اریبا کُس چھُنہٕ سُہ شخص یُس نہٕ تعلیٖم یافتہٕ چھُ یس نہٕ کانٛہہ فارمل ڈگری چھےٚ یُس نہٕ کُنہِ یونیورسٹی پوٚرمُت چھُ یا کالجہِ چھُ پوٚرمُت مگر تہِ کٔرِتھ تعلیٖم یافتہٕ ٲسِتھ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ اکھ أکِس سۭتۍ یُتھُے اَسہِ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ اختلاف چھُ گژھان أسۍ چھِ بدتمیٖزی کران پننہِ کامہِ منٛز چھِ بددیانتی تہِ کران یُس گام شہر زانان رنگ نسل نسبہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ تہِ فرق کران رسوٗمہِ بدن تہِ أسۍ گۄڈ بران تہٕ واریاہ تِم چیٖز کران یُس نہٕ اکھ تعلیٖم یافتہٕ شخص گژھِ کرُن کینٛہہ حقیقتن منٛز اریبا تعلیٖم گژھِ سۄے یُتھُے اکھ انسان پنُن پان تہِ تہٕ پننہِ سماجُک یُس سُہ سارنٕے لوٗکن ہٕنٛز وتھ گاشرایہِ ہا اینلایٹن کرِ ہا تہٕ بیٚیہِ بہر صوٗرت کرِ ہا سُہ صرف مثبت رویَنٕے برِ ہا گۄڈ
جی یہ صحیح بات ہے. انفیکٹ مجھے لگتا ہے کل ہی اس بارے میں بات کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی, یہ کنسرن کی بات ہے نیاز بھائی. ایجوکیشن جو ہے مین ایم بن چکا ہے, ہماری زندگیوں کا گول بن چکا ہے, لیکن ایجوکیشن کا مطلب صرف نالج کو گین کرنا نہیں ہے. ایجوکیشن ہمیں اسپیسیفکلی نالج اور انفارمیشن کے ریلیٹڈ اس دائرے میں رکھا ہے, جبکہ ایجوکیشن میں اسکلز آتے ہیں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آتے ہیں, بیہیویئرل چینج جو امپورٹنٹ ہوتی ہے چائلڈ گروتھ میں. مجھے لگتا ہے یہ کنسرن کی بات ہے, کیونکہ ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سیکھے میں کس طرح پولائٹ جینٹل ہو سکتا ہوں. گریٹیٹیوڈ جو بہت امپورٹنٹ ہے, اگر آپ میں گریٹیٹیوڈ نہیں ہے, آپ ایک سیلف سینٹرڈ پرسن بن جائیں جو سوشلی اویئر ہی نہیں ہوتا, اور وہ ایک ٹھیک اسٹرکچر ہے بھی نہیں سوسائٹی کی. ایگزیکٹلی, وہ بہت ڈینجرس اس بندے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک ایجوکیشن کا جو بیسک کنسرن ہے وہ ہونا چاہیے اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ایک بچے کو شروعات سے انیشل اسٹیج سے لے کے جب تک وہ پڑھائی کرے گا, انسان سازی. ہاں بالکل بالکل, انسان سازی گژھِ آسٕنۍ ایجوکیشن. کر ناظریٖن أسۍ کیازِ چھِ حظ کتھ یہِ کران اریٖباہن تہٕ مےٚ کیازِ تُل آز یہِ ٹاپک تہٕ أسۍ کیازِ چھِ یِم کتھ کران, امیُک وجہ چھُ یہِ کہِ أزیُک یِم مہمان چھِ تِم چھِ مُدرِس, تِم چھِ معلم, تِم چھِ اکھ اُستاد اسہِ سۭتۍ تشریف فرما. آز کرو یِمنٕے موضوعن پٮ۪ٹھ کتھ, کیازِ ایجوکیشن چھنہٕ روٗزمٕژ صرف اکھ زبان دٲنی یا ساینس دٲنی یا انفارمیشن دٲنی روٗزمٕژ وۄنۍ. یہِ کِتھ کٔنۍ بناوون أسۍ انسان سٲزی ہُنٛد سُہ ٹوٗل. امہِ خٲطرٕ اسہِ سۭتۍ تشریف فرما پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کشمیر یونیورسٹی ڈاکٹر منظور احمد راتھر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم آج کے اس پروگرام میں. شکریہ, مجھے بھی آپ کا بجا لانا چاہیے کہ اس خاص پروگرام میں آپ نے دعوت دی مارننگ شو میں, جس کی ریچ اینڈ کوریج ایکسس جو ہے کافی دور دور تک ہے. مجھے لگتا ہے زندگی سے وابستہ مختلف شعبات سے جو لوگ ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک ہاؤس وائف سے لے کر ایک اکیڈمیشن تک تو اس سے فائدہ لے رہے ہیں. بالکل اکثر یہ دعویٰ کران کہ عکاسی کران پنہ سماجش تو ہر سو عکس, ہر سو طبقہ, ہر سو موضوع یتھ پہ کت کرن ضروری تو یم ست پتہ سنس سماجس کھانا فائدہ واتان کوشش کران کہ پروگرامن مز دو دعوت تمن مہمانن تو اس خاطر مہمانن ہز کت آسان مولک کت. تہ ست کرو اس کت بات شروع, مگر تہ معلوم سانہ یم پروگرام فارمیٹ آج جمعہ دہ. آج کرو اس بحضور سرور کائنات حضرت محمد عربی حضرت محمد ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سندس بارگاہس مز اکھ نعتیہ کلام پیش. ناظرین تُہۍ تہِ بوٗزِو لبِو فٲض, أسۍ تہِ بوزو لبو فٲض. تمہِ پتہٕ کرو پننس معزز مہمان ڈاکٹر منظور احمد راتھرس سۭتۍ کتھ باتھ ہُنٛد سلسلہٕ شروع.
ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے تہٕ گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے یَس منٛز اوس یہِ نعتیہ کلام یُس أسۍ پیش کوٚر بحضوٗرِ سرور کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. سٲنۍ مہمان اَسہِ سۭتۍ تشریٖف فرما ڈاکٹر منظوٗر احمد رٲتھر پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کشمیٖر یونیورسٹی. ڈاکٹر صٲب روایتی طور پرٛژھو أسۍ تۄہہِ تُہنٛدِ زندگی ہُنٛد مرحلہٕ کِتھ گوٚو شروٗع بچپن تعلیٖم تحسیٖس تربیت وغیرہ تہٕ ذٲتی تعارُف کرنٲیتو تاکہِ ناظریٖنن لگہِ پاے أسۍ کس چھِ آز روے وٕچھان کس سُنٛد روے وٕچھان تہٕ کس چھِ أسۍ بوزان. جی نیاز صاحب پرنگ مدمن سوناواری سے میں تعلق رکھتا ہوں. یہ تحصیل حاجن میں ہے ضلع بانڈی پورہ. تو جہاں تک ابتدائی تعلیم کی بات ہے وہیں سے شروع ہوئی. مڈل اسکول مدون میں شروعات ہوئی تو آج باضابطہ طور وہ ایک ہائر سیکنڈری کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہائر سیکنڈری. جی جی بالکل. تو اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن یا ہائر سیکنڈری سطح کی بات کریں تو ہسٹوریکل وہ جو ہائر سیکنڈری اسکول حاجن وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی. تو اس کے آگے جو ہائر ایجوکیشن کی بات اگر ہم کریں بیمنا کالج جو آج عبدالاحد آزاد کے نام سے ہم دیکھتے ہیں وہ کالج. تو اس کے بعد یونیورسٹی آف کشمیر تو وہیں پر میں نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد ڈاکٹریٹ بھی کشمیر ڈگری وہ بھی کشمیر یونیورسٹی سے ہیں. تو سفر جاری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مکتب عشق کا یہ نرالا دستور ہے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو یہ سبق یاد ہم کرتے رہے. حٲجِن چھُ روٗدمُت ادبُک ہمیشہِ تہٕ حٲجنٕکۍ پتہٕ تِم ڈاکٹر ٲسۍتن انجیٖنر ٲسۍتن یا مُحلِم ٲسۍتن یا مُدرِس ٲسۍتن تِمن چھُ کُنہِ نتہٕ کُنہِ شعرُک آسان وِرُد آسان چوٗنٛکہِ وہاں کلچر رہا اس کا. چلو أسۍ چھِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ کتھ کرنہِ ایجوکیشن کے حوالہٕ ڈپارٹمنٹ کے حوالہٕ یا تُہنٛدِ سفرٕ حوالہٕ تہِ کرو أسۍ کتھ کہِ یہِ سفر اوسا آسانی کہِ اتھ منٛز ٲسۍ کینٛہہ مُشکلات تِمن پٮ۪ٹھ تہِ کرو مگر تُہنٛدِ اجازتہٕ چھِ اسہِ اکھ گۄڈٕ مختصر وقفہٕ. یہِ مختصر وقفہٕ پتہٕ کرو پننِس مہمانس سۭتۍ کتھ باتھ ہُنٛد سلسلہٕ جٲری. بچتو ماہی سٲنۍ کیٛاہ چھِ شوٗبان یوٗ آر جیولرس چھِ شوٗب لاگان. یوٗ آر جیولرس ییٚتہِ ہال مارک سۄن برینڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزاینو علاوٕ گارنٹڈ بیسٹ قۭمتس پٮ۪ٹھ دٔستیاب چھِ. تشریف أنِو یوٗ آر جیولرس شاہ خاص رٲتۍ کدل سراف کدل سری نگر.
मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज की हमारे मेहमान से तो आपको मुलाकात करा ही दी है। आज हमारे साथ है डॉक्टर मंजूर अहमद रथर साहब, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे सफ़र की, आपने तो बताया आपने तालीम कैसे हासिल की, लेकिन सफ़र के बारे में बताइए थोड़ा, कैसा था ये सफ़र, क्या क्या मुश्किलें आई? जी जो सा आसानी हाँ योसा मुख्तसर किन कंग पोशस तिथे पे हर्द वाहन के छट अनमस तो तवे यूत लोबुल तो शू। देखिए, रिवायती तौर जिस तरह से नॉर्मली मैंने तालीम जो हासिल की गवर्नमेंट स्कूल से शुरू की, लेकिन कई चीज़ें जो हम कहें कि पर्सनैलिटी जो प्रेडिस्पोजिशन एक आदमी के साथ रहते हैं, हमेशा ऐसा नहीं है कि एक आदमी हाईली इंटेलिजेंट हो, ठीक, तो सिर्फ ऐसी बात नहीं, बल्कि कई सारे पर्सनालिटी जो प्रोफाइल्स एक आदमी के साथ होते हैं। क्योंकि पर्सनालिटी ये जो ट्रेट्स की अगर हम बात करें, ये ऐसी चीज़ है जिसको सीखा जा सकता है। इट इज़ अ लर्निंग फिनोमेना। तो अल्लामा इकबाल का वो बहुत मशहूर है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं है हम, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो मुझे लगता है ये जो इस शौक और इंतजार टेक्निकल लैंग्वेज में मैं अगर बात करूं, हम कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। तो आई वाज वेरी मच अचीवमेंट मोटिवेट ओरिएंटेड, कि एक पैशन था, ये माइंड में ये चीज थी कि कोई टारगेट है, उसको हासिल करना ही करना है। तो जब ये चीज इंसान के साथ हो तो बाकी जो चीजें हैं दाएं बाएं वो सेकेंडरी बन जाती हैं। ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये चीज थी माइंड में। घर में भी एक ऐसा माहौल था कि गरस में आसान सो है वह फलोइन बच बड़ ताक, तो इनसे ये हासिल करूं। ठीक। तो ये बात थी, ये ओरिएंटेशन थी घर में, ये इंकरेजमेंट, ये हौसला अफजाई हमेशा से मिलती रही। और घर के साथ साथ जो स्कूली माहौल मुझे मिला, ठीक है, तो कई ऐसे उस्ताद भी इस सफर के दौरान मुझे आप जिक्र भी करना चाहेंगे उनका तो नाम? बिल्कुल करना चाहेंगे। तो अभी आपने ये जो बात छेड़ी, तो ऐसे 1-2 लोग हैं जो तालीमी सफर में मुझे मिले, जो मैं ये कहूँ कि मेरे लिए एक मशाल राह बने। तो नियाज़ साहब भी तकरीबन मिडिल सतह में था, बिल्कुल बचपन की बात है। तो एक तरह से ये एक नॉस्टैल्जिक एस्पेक्ट है, क्योंकि जिस शख्सियत की मैं बात करना चाहूँगा कि पिछले साल इस दुनिया से, इस दायरे फानी से कूच कर गई, तो बचपन की बात है कि एक रेडियो वॉइस से मैं बहुत मतलब वालिहाना जज्बा को लेके, मतलब इतना मुतासिर हुआ, गैर मामूली मोहब्बत वो मुझसे उस चीज को लेके हुई कि एक रेडियो वॉइस को लेके। तो मन में ये चीज, ये ठान मैंने ली थी कि इस आदमी से मुझे मिलना ही मिलना है। लेकिन ऐसा हुआ कि ये मिडिल सतह की बात है, जब मैं हायर सेकेंडरी सतह में आया तो एक डिबेट वहाँ पे, एक कश्मीरी एक फाउंडेशन है, वहाँ पर एक लिटरेरी फॉर्म है हाजिन में, जो बिल्कुल तकरीबन 1950s से वो वहाँ पे चल रही है। हल्का अदब हाजिन नाम से तारक अक्सर प्रोग्राम उनके तय, उनके जो वहाँ पर मरहूम मोहम्मद आसन साहब थे, तो वो मुनक्किद किया करते थे कश्मीरी डिबेट्स, कश्मीर ज़बान, मतलब सो वज़जार दिन खतर फांफलाम खतर सो ब्रोह पकनाम खतर मादरी ज़बान कश्मीर ज़बान। तो तम नस्बत तम कह कश्मीर डिबेट्स मुनक्किद कर, कश्मीर इम्तिहानात मुनक्किद कर। तो मेरा एक चांस बना कि मैंने एक
کشمیری ڈبیٹ میں حصہ لیا. مجھے یاد ہے کوشر زبان چھا ذریعہ تعلیم بننک بہتر. ٹھیک. تو یہ تب کی بات ہے, پہلا ایک ایسا چانس ملا, اور اس سے پہلا میرا جو پرسنالٹی, وہ جو اورینٹیشن تھی, I was an introvert type of person, جو کم گو ہے. آج بھی اگر ہم بات کریں, جنرلی آئی ٹاک لیس, آئی ایم این اوکیجنل ٹاکر. کہیں پہ بات کرنی ہو, میں کلاس روم میں ہوں, کوئی ایسی اوکیجن ہو تو میں بہت بولتا ہوں, لیکن جنرلی آئی ٹاک لیس. تو اینی وے, تو اس ڈبیٹ میں نے حصہ لیا, چونکہ ایجوکیشن کے ساتھ پہلے ہی والہانہ میرا وہ عشق تھا. تو یہ ہائر سیکنڈری ہی کی بات ہے, 11th-12th کی, میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ایجوکیشن ہی میرا ٹارگٹ رہے گا, اور یہ بھی سوچ لیا تھا کہ مجھے مدرسی بننا ہے, اور وہ لیکچرر بننا ہے +2 لیول پہ. تب اتنا نہیں تھا کہ کالج سطح پہ جاؤ. ماشاء اللہ. تو اس ڈبیٹ, کیونکہ یہ بالکل کنیکٹ تھا ایجوکیشن معاملات کے ساتھ ہی, ذریعہ تعلیم یعنی کہ مینز آف موڈس آف انسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے, تو میں نے اس موضوع کے حق میں بات کی. ہاں, مدر ٹنگ ایک ایسا موڈ ہے, موڈ آف انسٹرکشن ہے, جس سے بچوں کے جو کنسپچول کلیئرنس میں کافی مدد ملتی ہے اگر ہم کشمیری میں بات کریں, اپنی مادری زبان میں بات کریں. تو وہاں پر ایک ماڈریٹر جو پروگرام کے تھے, ایسا ویری ٹال پرسن, انفیکٹ اس نے جو آکیپائی اپنی پوزیشن کی, وہ ایک ٹال پرسنالٹی ہی تھی. تو جو ہی میں نے مطلب اپنا یہ جو مکالمہ پیش کیا, تو وہ آدمی اتنا متاثر ہوئے مجھ سے. تو زندگی کی جو پہلی واہ جو میں نے سنی میری کانوں تک آئی, وہ اس آدمی کی تھی. آدمی کون؟ تو وہ ریڈیو وائس کیا تھی, وہ وہی ریڈیو وائس ہی میں بولوں, وہ تھی ایشو ریڈیو کشمیر سری نگر, عزیز حاجنی بوزنا خبر. کیا ہی بات ہے, ان کے کیا کہنے. I am a bit emotional. تو وہ جو آدمی تھے, یہ کہتے ہیں نا یا صاحب کہ لوگ یا تو لکھتے ہیں یا پھر تقریر کرتے ہیں یا پھر بولتے ہیں, لیکن اس آدمی میں نے یہ چیز دیکھی تھی, وہ لکھتے تھے تو لوگ پڑھتے تھے, وہ بولتے تھے تو لوگ سنتے تھے. اس میں مطلب میں نے وہ ہی واز اے تھارو کریٹو پرسن, مطلب اس میں اوریجنلٹی تھی, اس میں وہ نیا پن تھا. سب سے بڑی بات جذبہ, جذبہ بالکل جی زبان ہندی. تو زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں ہو گئی جہاں پر بھی اس نے کام کیا, ایک نیا ڈھنگ قائم کیا, ایک نیا پن وہاں پہ اختیار کیا, تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے رہتے تھے. تو ہر ایک یہ مانتا تھا کہ میں ڈاکٹر عزیز حاجنی کی ساتھ منسلک ہوں, تو میں ان کا ایک شاگرد ٹھہرا ہوں. تو یہ تب سے مطلب میں ہر سیکنڈری سطح پہ تھا, تو تب سے آج تک پچھلے سال تک میرا قریبی رشتہ ان کے ساتھ رہا. میں نے جو اپنی اب بات بھی کریں گے, جو میرا تعلیمی سفر رہا, اس میں میرا جو PhD ڈاکٹریٹ کا سفر رہا, اس میں نے جو ریسرچ مکالمہ میرا رہا وہ کریٹو رائٹرز پر ہی رہا. تو 1956 سے 2018 تک جتنے بھی یہ جو کریٹو رائٹرز جن کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا, ماسٹر زندہ کول سے ڈاکٹر عزیز حاجنی تک, ہی واز دی لاسٹ پرسن. تو 2018 میں انہوں نے اپنی ایک خاص جو ان کی کتاب رہی آن خان, تو اس چیز کو لے کے اس کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا. تو میں نے کئی ساری کیس اسٹڈیز بھی بنائے. تو اس میں PhD ڈاکٹریٹ جی 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 اس میں ڈاکٹر عزیز حاجنی بھی ایک ریسپونڈنٹ تھی, اور اس پہ بھی میں نے ایک کیس اسٹڈی بنائی. تو دراصل کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو کریٹو اسپیکٹ تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. اس کے مینرزم کو میں نے مطلب کاپی کرنا چاہا. تو میری پوری لائف میں وہ میرے لیے ایک مشعل رہا تھا. خیر, اس موضوع پر اگر ہم بات کریں, وہ حساس شخص
رہے ہیں جی تو جی اس پہ تو پورا موضوع ہی خیر آج وہ موقع ہے نہیں، لیکن آپ نے خراج تحسین کی، خراج عقیدت پیش کی ہماری طرف سے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کو مغفرت دے اور ان کی جو کتابات ہے تعلیمات سے تمن تام سون تیرا صحیح گس ممکن تو تام تاکہ استپارو. اصل ہم آپ کی موضوع کی طرف اور آئیں گے. ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن تعلیم ہند نئی تقاض تبدیلی گئی ماحولس مجھ تہ پانس معلوم یمن دہن تہ پورمت آس لوکھمت آس آج بالکل ماحول مختلف نئی تقاض ایجوکیشنس مز تعلیمی نظامس مز یا کیا تم نئی تقاض یم اس ایڈاپٹ پین کریں تاکہ اس پکو ہما ہمی مز روزو اس سماجس یا اس گلوبل مارکیٹ یا تحت ست روزو اس برابر شان بشان. جی نیاز صاحب، تعلیم کے مفہوم کی جب ہم بات کرتے ہیں جی کہ تعلیم اصل میں ہے کیا، آج کل ہم بات کرتے ہیں پیراڈیم شفٹ کی. ٹھیک. وی ہیو ریڈیفائنڈ ایجوکیشن، وی ہیو ریڈیفائنڈ ٹیچر، ایون اور لرنر، اور اسٹوڈنٹ. آج کل وہ زمانہ نہیں رہا، اور میں اکثر بیشتر اس کو بینکنگ سسٹم آف ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں، اس کے ساتھ منسوب کرتا ہوں کہ آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم بچے کو ایک ایسا ٹریٹمنٹ دیا کرتے تھے کہ جسٹ لائک ایک خالی سلیٹ ہے، جس طرح سے حمیرہ جی نے اریبہ جی نے بات کی تھی کہ یہ محض ہم لمٹ نہیں کرتے ہیں اس کو صرف نالج تک، انفارمیشن تک. نالج ڈیزمنیشن از ناٹ enough. Now what is being emphasized, that is knowledge creation. تو اس نالج کریشن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارا یہ جو بچہ ہے، یہ جو لرنر ہے، یہ ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے لرننگ. ٹھیک. کیا بات. اس کے پاس یہ صلاحیت پہلے ہی موجود ہے. شیکسپیئر سے اتفاق کریں کہ what human being is, he's having the noble ideas, unlimited faculties. ہم آج بات کرتے ہیں، صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک کلاس روم میں صرف اکیڈمک انٹیلیجنس کو ابھاریں، صرف یہ حساب دانی اور زبان دانی تک محدود نہیں ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے ہوورڈ گارنر وہ ملٹیپل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک. کہ بچے کے پاس طرح طرح کے گن ہیں، اس کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود ہیں. بالکل. یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک کنٹینر ہے جس میں ہم انفارمیشن دے دیں، اور ہم نے اس گفٹ کو، اس ٹریجر ودن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، لوکیٹ کرنا ہے، اس کی آبیاری اس لرنر میں جو پوشیدہ ہیں، ان پنہاں جو پوشیدہ اس میں صلاحیتیں ہیں، ان کو ابھارنا ہے، ان کو سامنے لانا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ کل جا کے یہ کہیں کہ جانے کیا وہ لفظ تھے جن کو ہم تحریر نہ کر پائے. تو ہم نے ٹیچر کو ریڈیفائن کیا ہے. یہ آج وہ انسٹرکٹر نہیں رہا ہے، آج ہم لرننگ فوکسڈ کی بات کر رہے ہیں، لیکن انسٹرکشن فوکسڈ کی. تو یہ ایک بچہ جو ہمارا ہے، یہ ایک اکیڈمیشن بن سکتا ہے، یہ اس کے پاس ایک میوزیکل ایبلٹی ہو سکتی ہے، نقش و نگاری کر سکتا ہے، مصور بن گئے، انٹرا پرسنل انٹیلیجنس ہے، وہ ایک باڈی سمارٹ آدمی ہو سکتا ہے، کینسٹک انٹیلیجنس جس کو یہ کہتے ہیں، وہ ورڈ سمارٹ ہو سکتا ہے. ایک ہی کلاس روم سے ایک اکیڈمیشین بھی ہمیں مل سکتا ہے، ایک اوریٹر بھی مل سکتا ہے. بالکل. تو ہم نے یہ جاننا ہے، ایک ٹیچر کو یہ مد نظر رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا کلاس روم ہے، اٹ از اے منیچر سوسائٹی. جس طرح سے ایک سماج میں ہمیں طرح طرح کے آدمی مل سکتے ہیں، وہاں پر ہیرارکی ہے، بڑے ہی اونچا طبقہ کے لوگ ہیں، مطلب امیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، متوسط درجے کے لوگ ہیں. یہ جو ایک کلاس روم ہے، یو کین فائنڈ اے گفٹڈ چائلڈ دیئر، یو کین فائنڈ اے کریٹو چائلڈ دیئر. بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ بے شک، اور بہت سارے سکلز ہوتے ہیں اور ان کو ہمیں انالائز کرنا ہے. لیکن معافی چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے، اس بارے میں اور بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا وقفہ، پھر واپس لوٹیں گے پروگرام میں. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری، عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے، یو آر جیولرز، شہری خاص نالے مارور، کاجی کدل، سراف کدل، سری نگر.
मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK का ये प्रोग्राम और वक्त हो चला है अब तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास एक पहला अंग्रेजी अखबार है और इस पे जो पहली सुर्खी शाया हुई है वो है गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज 181 विलेज फॉर डेवलपमेंट अंडर TVDP, सेज इट विल एम्पावर यूथ, स्ट्रेंथन रूरल इकोनॉमी। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, रकम तराज है, लेकिन मेरी नज़र अरीबा पहले इस कार्टून पे जो बशीर अहमद बशीर साहब ने बनाया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर्दी से एक आदमी कांप रहा है तो उसकी बेगम उसे कांगरी दे रही है, लेकिन लिखते हैं कि बेगम वो जवाब में दे रहा सर्दी लगी तो कांगरी ले लो, ये बेगम जवाब दे रहे हैं कि बेगम मैं सर्दी से नहीं सब्जी की कीमत सुनकर कांप रहा हूं। बिल्कुल हम भी कांपते हैं, तेज बाजार चिकसन सब्जी की कीमतें इतनी ज्यादा है। खैर अखबारात की सुर्खियां लेते हैं। मुलाजमीन को हर माह की 7 तारीख को माहाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत बसूरत दीगर कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करने का इंतबा। जी मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है और उस पे जो सुर्खी शाया हुई है वो है यूनियन मिनिस्टर्स विजिट कुलगाम गांधरबल एज पार्ट ऑफ आउटरीच प्रोग्राम। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, लिखते हैं कि जराइम से निमटना रियासत और मरकज की इज्तिमाई जिम्मेदारी है, हमें वसाइल के माकूलियात पर तवज्जी मरकूज करनी होगी, मोदी हुकूमत तमाम महाजों पर कामयाब, अमित शाह। इसी अखबार से एक और खबर है, लिखते हैं कि 1 नवंबर से 4 नवंबर के दौरान टनल के आर पार हल्की बर्फबारी और बारिशें होने का इम्कान, महकमा मौसमियात। जी मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है और उस पर जो सुर्खी शाया हुई है 3 डॉक्टर्स बैन फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस फॉर वायलेटिंग SDGs। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, रकम तराज है, इससे हम चंद खबरें लेंगे। आयुष के मरकजी वजीर गांधरबल के मुस्तहकीन में 12 लाख की माली इमदाद तकसीम की है। मरकजी वजीर ने सड़क प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मिनी सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल का भी दौरा किया गया। एक और खबर इसी अखबार से कि 16 साल में जंगली जानवरों के हमलों में 240 अफराद हलाक और 30,000 जख्मी पाए गए। जी एक और अंग्रेजी अखबार है मेरे पास और उस पर जो सुर्खी शाया हुई है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1100 जल शक्ति प्रोजेक्ट्स बीइंग कमेंस्ड CS। एक और सुर्खी माल न्यूट्रिशन बीइंग वर्स्ट एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी, सो लॉन्चिंग पोषण अभियान इन 2018 वाइडली हेल्ड। जी मेरे पास आखिरी अखबार है, स्पोर्ट्स पेज से खबर लेना चाहेंगे हम। T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान हॉलैंड को शिकस्त देकर ग्रुप 2 यानी ग्रुप 2 में टॉप पर पहुंची। एक और खबर इसी अखबार, जिम्बाब्वे ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को हराया। मेरे पास एक आखिरी अंग्रेजी अखबार और उस पर जो सुर्खी शाया हुई है 31 couples tie knot in mass marriage, NGO chairman appeals people to promote simple nikah। इसी अखबार से एक और सुर्खी KUVC direct strict adherence to academic calendar, chairs meeting of deans, HODs, directors and coordinators। जी डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टमस मज क्या क्या कर अक्सर तमहीदस मज अरीबा जी ते वन तो मे वन कि यह जबान दानी हुंद मसल बनियामत, यह इन्फॉर्मेशन दानी हुंद मसल, यह साइंस दानी हुंद मसल या हिसाब दानी या रियाजत दानी हुंद मसल बनमुत, मगर इंसान सजी रोज न एजुकेशनस मज कहीं तुम वनी फरमावन, इस पे आप क्या ऐड करना चाहिए? देखिए क्या करने की जरूरत? देखिए नियाज साहब, देयर वाज अ टाइम when we were be having a small number of institutions, school is very कम, लेकिन स्कूल से क्या हमें मिलता था? saints would come out from these institutions। आज हम देखते हैं कि मशरूम at an easy access, घर से बच्चा निकला तो स्कूल में पहुंचा, तो स्कूल इंस्टीट्यूशंस काफी हैं। दरअसल बात क्या है कि करिकुलम जो हमारा जो कोर्सेज ऑफ स्टडीज हैं इसमें काफी तब्दीली आई हैं, टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड कोर्सेज काफी ज्यादा आए हैं। तो आपको अगर याद होगा कि हमारे तालीमी निसाब में कई सारी ऐसी चीजें हुआ करती थी। मुझे याद है कि
حقائق سادی پڑھایا کرتے تھے, دینیات پڑھایا کرتی تھی, مورل ایجوکیشن پہ کافی فوکس تھا. تو یہ جو چینجز آ گئی, حالانکہ کئی سارے نئے کورسز جو ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں کافی فائدہ مند ہیں, سود مند ہیں, لیکن جہاں تک ان تعلیمات کی بات ہے کہ ویلیو اورینٹیشن, جو ویلیو اورینٹیڈ کورسز ہیں, کچھ فقدان اس میں رہا ہے. کہیں پہ ایسے سبجیکٹس ہیں آپشنل ٹائپ کے ہیں, آپشنل, تو یہ کور کورسز میں آج کل نہیں ہیں. تو دوسری ایک اہم بات ہے کہ ٹیکنالوجیکل یہ جو کافی نو ہو آیا ہے, کافی چیزیں ایسی آئی ہیں کہ اب ہم نے سرنڈر کیا ہے, کتاب پڑھنا ہم بھول گئے ہیں. ایزی ایکسیس میں ہمیں نالج ہے, اس چیز سے فائدہ لے کر ہمیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہے کہ کئی سارے جو ہمارے ویلیوز ہیں, جو ہمارے یہ جو بیسکس تھے سوشل لائف میں, تو جس میں ایک اسٹیبلٹی تھی سماج کی, ہماری وہ جو ویلیو اورینٹیڈ سوسائٹی ہیں, تو اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ہم اس طرف اب گامزن ہو گئی کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ ہم نے ان ٹارگیٹس کو اچیو کرنا ہے, کہ کچھ اس میں وہ بزنس لائک مائنڈ سیٹ اپ آیا ہے. تو ہم ان ویلیوز سے کافی اب دور جی. تو اس میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا ایک اہم رول ہے, ٹیچر کا ایک اہم رول ہے کہ وہ کس طرح سے, ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دس کنڈکٹ از ناٹ ٹاٹ, اٹ از گاٹ رادر. اچھا, تو ٹیچر پر بھی ایک ذمہ داری بنتا ہے. اس کا جو نذیر نشائی کا ایک بہت وہ مشہور ہے کہ درس ادیب اگر بود زمزم محبت, درس ادیب اگر بود زمزم محبت, جمند مکتب آورد طفل گریز پائرا. چونکہ پرشن میں ہے, شیخ سعدی شیرازی کی بات چلی, تو مطلب یہ ہے کہ درس ادیب ہم بولتے ہیں اساتذہ کو, کہ ہمارا ٹیچر اگر محبت کا سرچشمہ ہو, اگر اس کا کردار, اس کا جو وے آف کنڈکٹ جو ہے, وے آف ہاؤ ہی گوز آن میکنگ ٹرانزیکشن آف ہز کورسز آف اسٹڈیز, تو اس کا جو طور طریقہ جو ہے وہ شفیقانہ ہو, وہ محبت سے لبریز ہو, تو وہ بچہ بھی جمعہ بمکتب آور طفل گریز پائرا. جمعہ پرشن میں ہم چھٹی کے دن کو بولتے ہیں, کہ چھٹی کے دن بھی وہ بچہ بھی سکول ہی آنا پسند کرے گا, جو بگوڑا ہو, جو ٹرون سے کھیلتا ہو, اس نے یہ مانے نہیں سکول, سو ایسا یہ چھٹی دوست سکول ہی کرے, سو بہتر یون. تو اس میں ضرورت ہے کہ ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجی جو ہے اس کو ہم سنواریں. ایک خصوص یتھ وقت حاضرس مز ییٚلہِ أسۍ پتہٕ نیوکلیر فیملین مز روزان ویلیوز تمن دۄہن فیملین مز ٲسۍ آسان بٕڈِ ببس نِش پیترن نِش زِٹھٮ۪ن نِش وِٹھٮ۪ن نِش تتھ منٛز چھِ وۄنۍ استادس زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے ایک استاد پہ کہ وہ ایسا ایک نظام, ایسی اپرچونٹیز میں انوالو کرے بچوں کو جہاں پر وہ کوآپریشن کی بات سیکھیں, جہاں پر وہ چونکہ انفیکٹ ہمیں صرف جو ہم بات کر رہے تھے, جو فوکس رہا ہمارے گفتگو پر, کہ یہ صرف اکیڈمک انٹیلیجنس ہی کی بات نہیں ہے. ہمیں ایک ڈاکٹر چاہیے, لیکن ہمیں ایک اکیڈمیشین چاہیے, لیکن ایک سوشلی یوزفل سٹیزن چاہیے. اور یہ جو سوشل اورینٹیشن ہے, یہ جو سوشل یوزفلنس ہے, یہ تب تک ممکن ہی نہیں جب تک نہ ہم ایک ایسا بچہ, اس کی ایک ایسی رہبری, ایک ایسی تعلیمات سے اسے ہمکنار کریں جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایموشنلی سوشلی ایک ڈیولپڈ آدمی ہے, اس میں ایک ہولسم پرسنالٹی, ایک شخصیت, مطلب ہم دیکھیں گے. أسۍ ہٮ۪کو یِتھ کٔنۍ ؤنِتھ یہِ سادٕ لفظن منٛز, یہِ گژھِ نہٕ اکھ مشیٖن بنُن کینٛہہ. اگر یہِ مشیٖن بنو, یہِ کرِ ایکٹ صرف تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ یِم أمِس کرٕنۍ چھِ. أمِس گژھن اِموشن تہِ تِتھۍ سٹرانگ آسٕنۍ, أمِس گژھِ سایکالجی تہِ تِژھ سٹرانگ آسٕنۍ, أمِس گژھن باقٕے یِم سوشل ویلیوز تہِ آسٕنۍ تِم تہِ سٹرانگ آسٕنۍ تِمن چیٖزن منٛز. یتھ منٛز چھُ اکھ نۄقطہٕ یہِ زِ یُس سایکالجیکل ڈیولپمنٹ ڈفرنٹ سٹیجن پٮ۪ٹھ کرنٕچ ضروٗرت چھِ,
چاہے سہ بچہ مڈل کلاسس ٲسۍتن چاہے پتہ ہائر سیکنڈری ٲسۍتن یونیورسٹی ٲسۍتن یا سکالر ٲسۍتن یمن ڈفرنٹ لیولن پٮ۪ٹھ ایجوکیشنُک کیاہ رول روزِ ایجوکیٹر سُنٛد کیاہ رول روزِ مدرس سُنٛد کیاہ رول روزِ تاکہ أمس سائیکالجیکل ڈیولپمنٹ گژھِ ییٚمہِ وِزِ أمس پتہٕ سۄ پریکٹیکل کنڈیشن پیٚیہِ تمہِ وِزِ کرِ یہِ بہیو پراپرلی تو بیٚیہِ اصل پٲٹھۍ. دیکھیے ایک بچہ جو ہے کئی سارے سٹیج سے ہو کے جاتا ہے. وہ بچپن سن بلوغیت میں آتا ہے, چائلڈہڈ ہے, لیٹر چائلڈہڈ ہے, دین اٹ از ایڈولسنس, دین اڈلٹ لائف. تو ہر ایک سٹیج کے اپنے تقاضے ہیں. تو اس لیے ہم زور دیتے ہیں کہ نیڈ اورینٹڈ ایجوکیشن. فار ایگزامپل اگر ہم انفینٹ اسٹیج کی بات کریں, دا فرسٹ نیڈ آف اے نرسری چائلڈ is to feel secure in the hands of the teacher. ہم بولتے ہیں ایکسٹینشن آف ہوم. بچہ نرسری کلاس میں اس کو یہ لگنا چاہیے, اس کو یہ تاثر ملنا چاہیے کہ گھر میں 5 لوگ جو تھے, یہ جو ٹیچر ہمارا اس نے یہ ایک چھٹا آدمی کی صورت میں آیا. بالکل, یعنی کہ وہ سیکورٹی اس کو ملنی چاہیے. چائلڈہڈ کی بات کریں کہ یہ ایک ایسا امپریشنیبل اسٹیج ہے ویئر امپریشنز آر ویری مچ فاسٹ. بالکل, اس میں جو وہ نقوش لیتا ہے وہ امپرنٹ ہو جاتے ہیں, تم اثرات اسٹرانگ آسان. بالکل, ہم کہتے ہیں کہ جان ملٹن کا ہے چائلڈہڈ شوز دا مین اینڈ چائلڈہڈ شوز دا مین اینڈ مارننگ شوز دا ڈے. جس طرح ہم مارننگ کو دیکھ کے یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آج کا دن کیسا ہوگا, اوبر آلود ہوگا, موسم کیسا ہوگا. جس طرح مجھے ایک 9th کلاس کی رائم پوائم یاد آئی نا, وہ یاد ایگزیکٹلی نہیں آ رہا ہے کس نے لکھی ہوئی ہے کہ گیو می دا ہارس اینڈ آئی کین رائڈ, گیو می دا بک اینڈ آئی کین ریڈ, یو بچس ڈیمو, گیو می دا بوٹ اینڈ آئی کین سیل. تو ہم بولتے ہیں کہ یہ جو چائلڈہڈ ہے اٹ گیوز پیرنٹہڈ ٹو یور ایڈلٹہڈ. اچھا, یعنی کہ جو ویلیوز جو سکلز آپ بچپن میں سیکھتے ہیں, انہیں ویلیوز سکلز کو لے کے انہیں ہیبٹس کو لے کے آپ سن بلوغیت میں آتے ہیں. ٹھیک, اور پھر بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ ان ویلیوز کو چینج کرنا. تو بیسک جو فاؤنڈیشن سٹیج ہے وہ چائلڈہڈ سٹیج ہے. ٹھیک, تو اس لیے ہم بولتے ہیں چائلڈ از دا فادر آف مین. وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چائلڈہڈ ہے یہی ایک بیس بنتی ہے, یہ ایک فاؤنڈیشن بنتی ہے. تو ہماری جو لائف ہے ہم انہی ویلیوز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بتایا چائلڈہڈ سے, انیشل سٹیج سے آل آف دس اسٹارٹ, لیکن پوائنٹ ہے کہ دیٹ مینس سایہ جو بیس ہماری جو بنتی ہے کہیں نہ کہیں پرائمری اسکول کا اس میں سب سے بڑا رول ہے. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائمری اسکول کی بھی اگر بات کریں تو بچے کی ڈیولپمنٹ پہ زیادہ دھیان نہیں ہوتا ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ دھیان ہوتا ہے کب وہ اے بولنا اور سیکھنا لکھے گا, انسٹیڈ آف میکنگ ہم اویئر کہ اسے کیسے پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے, بہیویئر چینج جو بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس بات کو دھیان میں رکھے تو آپ کو کیا لگتا ہے آج کے وقت میں جو نمبر آف رول کلاس میں اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے, کیا ٹیچر ایسا انڈیویجولی اینالائز کر پاتا ہے اسٹوڈنٹس کے اسکل, کیا یہ پاسبل ہے, یا یہ ایک اوور آل جنرل لیکچر کلاس کا بنتا ہے جسٹ ٹو ٹیچ دیم اے پرٹیکولر ٹاپک؟ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو کلاس روم ہمارا ہے یہ ایک سوسائٹی مینیجر کی حیثیت ہے. بالکل, ہر طرح کے بچے ہمیں ملتے ہیں ایک کلاس روم میں. بالکل, یہ ایسا نہیں ہے کہ ایوریج انٹیلیجنس کے لوگ ہی ہیں ادھر. تو فوکس ہمارا یہ ہے کہ آج ہم بات کرتے ہیں کنسٹرکٹیوزم, ایک نئی فلسفی آئی کہ یہ جو بچہ ہے ہی اور شی کین کنسٹرکٹ ہز اون نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ایک بڑے ہی مفکر ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جان دیوی نے کہا کہ یو کین ناٹ ٹیچ اے چائلڈ, یو کین جسٹ ہیلپ ہم ٹو فائنڈ دیٹ نالج اینڈ دیٹ از ویری مچ ود ان. تو اس وہ موجود ہے, آپ اس کو صرف آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیچر ہے he is not a sage on the stage, rather he is having the position of a guide on the side. تو وہ ایک فلسفر ہے, وہ ایک سٹیمولیٹر ہے. تو آپ نے جو بات چھیڑی کہ انڈیویجول اٹینشن کی, ہم نے یہ کہا کہ اس بار پہ ہم زور دیتے ہیں جب ہم ایک سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہیں ایک بچے کا, ہم بولتے ہیں کہ ایجوکیشن شوڈ بی سائیکولوجائزڈ.
It should be personalized. It should be individualized. यानी कि ये बच्चा कौन है, who is the child, उसका जो treasure within है वो क्या है, वो अंदर में कौन सी कैपेसिटी, कौन सी कैपेबिलिटीज रखता है, कौन सा पोटेंशियल है उसमें, और उस पोटेंशियल को हमने बदरजा अतम देखना है, उसकी परवरिश करनी है, हमें उसकी आबियारी करनी है। बिल्कुल, इस बारे में और बात करेंगे डॉक्टर साहब। माफी चाहती हूँ, एक और वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। यूं गए और यूं लौटे नाज़रीन। Wichita Maharin Sun Kya Shuban. UR Jewelers Chis Shub Lagan. UR Jewelers is a hallmark son branded jewelry. Latest design of allow guaranteed best kumtas per distiyab che. Tashreef baniyo UR Jewelers Shahi Khas, Qaid Kadal, Sarab Kadal, Srinagar. नाज़रीन तो शूशम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के आज तशरीफ फरमा डॉक्टर मंजूर अहमद रथर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अस कत करान डॉक्टर साहब कि अमिस बच्चे इंडिविजुअलाइज कर साइकोलॉजी मद्दे नजर थोस मेंटल हेल्थ अकिस बच्चे सं अत पे कूत ख्याल थोन तुझ मालूम कि आज तम दुशनाम सैनिस सोसाइटी मज बच्चे पान लेखन कॉलेज तन स्कूल तन मगर तथ तीन खराफातन मज गोमुत मुनशियात मज मुब्तला बोड़ दुशनाम सान सोसाइटी मज इन चीजन हुंद ख्याल स्कूलस मज या एजुकेशन सिस्टमस मज कॉलेजन मज यूनिवर्सिटियन मज क्या रोल रोज अकिस एजुकेटर सुंद अकिस टीचर सुंद अकिस वस्ताद सुंद। जी नियाज साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन की। दरअसल बात है एक टीचर क्या कुछ कर सकता है। अभी उन्होंने बात की कि हमारा जो एक स्कूल में जो रेशो रहता है टीचर स्टूडेंट का वो काफी ज्यादा है। तो इस सूरत में क्या किया जा सकता है कि एक बच्चे को हम इन्वॉल्व करें तरह तरह की एक्टिविटीज में। ठीक, मैं फिर वो बात कहूँ, ये सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस ही नहीं है, हमने इस बच्चे में तरह तरह के जो गुण वो पहले ही उसके पास मौजूद हैं, उनकी परवरिश के लिए उसको हमने कई तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है। अच्छा, वो डिबेट्स में हिस्सा ले सकता है, वो तरह तरह के जो सपोर्ट्स हैं जो अदर देन एकेडमिक सिलेबस, इन बाकी एक्टिविटीज वो हम बोलते हैं नॉन स्कॉलस्टिक जो एक्टिविटीज है, उनमें उसकी शिरकत मौजूद रहनी चाहिए। स्पोर्ट्स तब जाके वो जो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर जो है बेज बहा कीमती खजाना जो है, हम ये देख सकते हैं कि आया कि ये जो इंडिविजुअल है इसमें क्या कुछ खास है, तो उसको उस चीज की तरफ रागिब कर सकते हैं। कि हम देखते हैं कि जो जनरल ट्रेंड है सोसाइटी में, तो आपने मेंटल हेल्थ की बात कही है, एक फैक्टर उसमें ये भी है कि हर साल हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स का या इवन टीचर्स का ये रहता है कि बच्चों को फोकस करवाते हैं साइंस एजुकेशन की तरफ है, उनकी वो सही वक्त में सही गाइडेंस नहीं मिलती है कि हम देखते हैं कि नहीं इनको साइंस स्ट्रीम में जाना है। तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि एक बच्चा जो जॉन मिल्टन बन सकता है तो उसको ये गलत चॉइस दे के उसको साइंस में डालते हैं। मैनी ऑफ द एडिसन जो हैं वो वो मर जाते हैं, उनको ह्यूमैनिटीज में डालते हैं। तो दरअसल बात क्या है, हर साल हम वी आर गेटिंग 400-500 डॉक्टर्स, बट ये भी देखने की बात है कि हर साल हम 4,000-5,000 ऐसे बच्चे भी पैदा करते हैं जो मेंटल हेल्थ के शिकार रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग गाइडेड इन अ प्रॉपर वे। वो किसी और चीज के लायक होते हैं, उनको कहीं और रखते हैं। बिल्कुल, तो चॉइस जो बनती है उनकी जो गाइडेंस वो सही नहीं बनती है, और गलत कोर्सेज की वजह से उनकी जो कल जाके हम देखते हैं उनकी जो ऑक्यूपेशन मिलती है वो भी गलत ही मिलती है। तो उम्र भर वो इस कश्मकश में रहते हैं कि हम किसी और चीज के लिए बने थे, लेकिन हम कहीं और थे। तो हम ये देखते हैं कि इवन यूनिवर्सिटी सतह पे
جو ماسٹر سائنس میں کرتے ہیں وہ پھر دیتے کہ شفٹ. لیکن آج کل بڑی اچھی بات یہ ہے کہ وۄنۍ چھِ ہٮ۪کان الیکٹو سبجیکٹس نِتھ اگر کانٛہہ سائنس پران تس چھُ شوق پوئٹری ہُنٛد تہِ وغیرہ. جی اب ایسا کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں نئی تعلیمی یہ جو پالیسی آئی ہے 2020 اس میں بھی اس پہ ہم کہتے ہیں انٹر ڈسپلنری اپروچ. یعنی کہ بچہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 5 سبجیکٹس لیتا ہے اس کو ضرور لینے پڑتے ہیں کہ اور سبجیکٹس بھی باقی ڈپارٹمنٹ سے اپنی چوائس کے حساب سے. مثال کہ مجھے عربی پڑھنی ہے, میں سائنس اسٹوڈنٹ ہوں, بہت عربک اسلامک اسٹڈیز ایسا پروویژن ہے اب. تو بات چل رہی تھی مینٹل ہیلتھ کی, تو دراصل بات پھر سے وہی ہے, اسی بات کو میں دہرانا چاہوں گا. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس بچے کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں, کاؤنسلنگ کریں تاکہ یہ بچہ خود کو سمجھے. ات مز اخ کت پروفیسر صاحب یس بہ زیر غور انہا یتھ کیا اچھا کاؤنسلنگ کرنے ضرورت یم سن پیرنٹس چھ آسان تم کیاز کہ تم ڈیسیجن میکنگ مز ان کا ایک خاصا رول رہتا ہے. ان کو بھی ہم کاؤنسلنگ کریں پتہ چھ یہ ممکن تیل کہ ٹیچر پیرنٹ ریلیشن شپ گژھِ بڑھن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تاکہ امس پیرنٹس تر أسۍ چھِ پننہِ کامہِ منٛز آوٕرۍ آسان, أسۍ چھِ پننہِ کامہِ منٛز ایکسپرٹ آسان, اَسہِ چھنہٕ تہِ پاے آسان یہ تُہُنٛد محلہِ من پاے مدرسن پاے چھِ آسان. وہ ریلیشن بڑھانے کی ضرورت ہے ایجوکیشن سسٹم. دیکھیے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. مجھے لگتا ہے پہلے 8 سال جو ایک بچے کے ہیں جو مڈل سطح تک ایک اس میں ہوتا ہے, یا 10 سال کی ہم بات کریں تو بالکل ایک پیرنٹ کو یہ پتہ چلتا ہے, ایک ٹیچر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میرا بچہ ہے اس میں کون سا خاص پوٹینشل ہے. لیکن بغیر اس چیز کے ہم اس بچے کو وہی ایک چوائس دے دیں اسی ایک فیلڈ میں جس فیلڈ میں وہ آگے کافی جا سکتا ہے. ہم چونکہ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ اپ ہے کہ نہیں کوئی ایک خاص فیلڈ جو ہے اس میں سبھی لوگ جاتے ہیں. ریسنٹلی آئی واز ان ون آف دا انٹرویو LLB جو انٹیگریٹڈ LLB چل رہا ہے, کورس ہے, تو ایک وائوا میں لے رہا تھا بچوں کا. تو in one of the conversations I talked to a girl students وہ اس میں آئی, تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ are you by choice in this very field. تو اس نے جواباً عرض کیا کہ نہیں میں بائی چوائس نہیں, بیکاز آف مائی پیرنٹس ہیئر. تو میں نے بولا کیوں, بات کیا ہے؟ وہ بولی کہ کیونکہ میں سائنس نہیں کر پائی, I could not qualify NEET exams. تو پھر پیرنٹس نے بولا اب آپ نیٹ بھی نہیں کر پائی, سائنس نہیں کر پائی, لا تو ضروری کرنا ہے. تو خود دیکھ لیجئے اس کی جو چوائس بنی غلط بنی بیکاز آف دا ٹرسٹ فرام پیرنٹس. تو وہ جس کورس میں بنی I assure کہ وہ کل اگر ایک وکیل صاحبہ بھی بنے گی لیکن وہ ایک کانفیڈنٹ وکیل نہیں ہوگی. اسی طرح جس طرح سے ہم بچوں کو انجینئرنگ میں ڈالتے ہیں, بچوں کو سائنس اسٹریمز میں ڈالتے ہیں, کل جا کے جب وہ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں پھر وہ کورس ات مز یہ توازن کت کن تھو اس برقرار کہ فار ایگزامپل مے شوق بہ پر میٹلرجیکل انجینئرنگ مگر بہس وچان تک چھ یہ سکوپے کہین, مے مائننگ ہند شوق مگر بہس پتہ روزن تہ یژھان کہ بہ روز کشیر منزی, یا بہس میوزکس مز شوق تھوان, یہ بچہ شوق تھوان, تو اکثر یہ شوق تبدیل گژھان. سو بیلنس کہ اس وچو یہ کہ تمو شوقو مز کرو ات کہ سائکومیٹرک بیلنس یا سائکومیٹرک چیک ہیکو اس کرت کہ ام سن شوق چھ پزک پہ تمے شوق کہ بس ام یہ بس ان دا ہیٹ آف مومنٹ یا سوڈا واٹر ونوا تک یھ ہوں کت کہ امس چھ ایگزیکٹلی امس بچس پہ کہین. ایک سائیکومیٹرک ریویو کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس آبزرویشن ایک موڈ ہے کہ میں نے ابھی بات کی کہ 10 سال تک یہ پتہ ہی چلتا ہے, یا پروگریسو رپورٹ جو بچے کے ہوتے ہیں, ایون دو کہ وہ جو پروگریسو رپورٹس ہے وہ وہی میجر کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں اکیڈمک انٹیلیجنس. وہ ڈائریکٹلی ہمیں ایک بچے کی جو ذہانت ہے وہ اس کا پیمانہ تو نہیں ہے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ بینڈ انکلینیشن ایک بچے کی کس جانب ہے. بچہ خود بولتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنی گھر کی بات کروں, میری جو بڑی بیٹی ہے وہ 10th کلاس میں ہے, تو 8th کلاس سے 7th کلاس سے ہی اس نے شروعات کی لکھنے کی.
کریٹو رائٹ. تو کئی اس کے جو پوئٹری ہیں دیٹ گاٹ پبلشڈ ٹھیک. ان ڈیلی پیپرز. تو کہیں نہ کہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ مطلب وہ ایگزام دینے جاتے ہیں میٹرک امتحانات کی، تو اس کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے لٹریری بک. تو کہیں نہ کہیں یہ پتہ چلتا ہے. تو یہ جو آبزرویشنل کیوز ہیں معلوم ہوتا ہے، ان پہ غور کرنا چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے. ایک پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے، لیکن میں وہی کہتا ہوں سوسائٹی کا وہ مائنڈ سیٹ ہے تو وہ اس کو مجبور کرتا ہے اس پیرنٹس کو کہ نہیں وہ اپنے بچے کو دھکیلتے ہیں ان چیزوں میں رکھتے ہیں جہاں پر اس بچے کا پوٹینشیل نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس پوٹینشیل کو وہاں پہ اس فیلڈ میں پروو نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے. ہم نے اتنے سارے جو ایسپیکٹس ہیں اس کے ڈسکس کیے. اگر آج کی بات کریں، چونکہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کافی ٹیکنیکل کورسز ہیں اویلیبل آج، ایون دو مورل ایجوکیشن پہ تھوڑا لیس فوکس ہے، بٹ اگر ابھی کے ٹائم کی بات کریں جو ایجوکیشن سینیریو ہے پریزنٹلی، اور اگر اسپیسیفکلی کشمیر کی بات کریں، کیا آپ کو لگتا ہے اسٹوڈنٹس کو جو نالج دی جاتی ہے ٹیکنیکل لیول پہ بھی اور جو بھی جنرل نالج اویئرنیس ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنے کے جو ہے لائق ہے؟ کین دے کمپیٹ انٹرنیشنلی نیشنل لیولس پہ ود دا کائنڈ آف ایجوکیشن جو ان کو مل رہی ہے پریزنٹلی؟ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہیے. بہت ہی خوبصورت سوال اریبا نے پوچھا. ایمپلائبلٹی فیکٹر کوئی بھی کورس کریں ہم، چاہے سائنس کریں، چاہے ایجوکیشن میں کریں، چاہے ہیومینٹیز میں کریں، چاہے لٹریچر میں کریں، پھر ایک فیکٹر ہوتا ہے ایمپلائبلٹی فیکٹر. وہ فیکٹر بھی کس طرح ڈیولپ کیا جائے تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں پھر کمپیٹ کر پائے، یا وہ ایجوکیشن سسٹم میں ایسی کچھ چیزیں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت یا ایڈ کرنے کی ضرورت؟ دیکھیے انہوں نے بات کی کہ کیا ہمارے بچوں کے پاس وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ نیشنل انٹرنیشنل جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں ان میں کمپیٹ کر سکتے ہیں، یا ایون ڈیبیٹس. یس. دیکھیے بات کیا ہے، ریسرچ. میں نے شروعات میں بات کی، ایک انسان جو ہے ایک انڈیویجول ہے، کافی ساری چیزیں اس میں موجود رہتے ہیں. کئی چیزیں ان میں ایسی ہیں جو ہیریڈیٹی انڈوڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یور ہائٹ از ہیریڈیٹی انڈوڈ. ایک ایسا ٹریٹ ہے جس میں آپ بے بس ہیں، آپ اس کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے انٹیلیجنس جو ہے، ذہانت، یہ ایک ہیریڈیٹی پروگرام ٹریٹ ہے ایک آدمی کے پاس. ایک یونیورسل ٹریٹ ہے، ایوری باڈی از ہیونگ اٹ. چاہے کس کلچر سے کوئی وابستہ رکھتا ہو، کس ریجن سے وابستہ رکھتا ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اسپیسیفک ہے. اٹ از اے جنرل دس فینومینا. جو انٹیلیجنس ہے ایک جنرل فینومینا، ایوری باڈی کین ہیو اٹ. فرق صرف اتنا ہے لیولز کی فرق ہے. تو ہمارے جو بچے جو ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کافی پوٹینشیل رکھتے ہیں. ہر ایک بچے کے پاس کچھ نہ کچھ خاص ہے جو میں نے کہا. تو ہر ایک بچہ جو ہے اگر اس کو وہ دشا ملے، ڈائریکشن جہاں پر وہ صحیح فٹ ہے، تو کہیں بھی جا سکتا ہے. اس کی اڑان تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. ایک یہ بات ہے یا صاحب. دوسری یہ بات ہے کہ ہم نے انوائرمنٹل ایسا دینا ہے. تو ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ اس بچے کو یہ عمر بھر پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میرے پاس یہ خاص ٹیلنٹ ہے. پیپل ڈائی ان آئیڈینٹیفائڈ. ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسا ماحول بھی ملنا چاہیے. تو پیرنٹ سے بھی یہ التجا ہے، ٹیچر سے بھی یہ التجا ہے. ٹیچر سے خاص طور پر کہ کافی زیادہ وقت یہ بچہ جو ہے اسکول میں ہی صرف کرتا ہے. تو ٹیچر اس میتھڈالوجی کو اپنائے جہاں پر یہ جو بچہ ہے یہ ایک ایسے ماحول میں رہے جہاں پر اس کو فریڈم ہو بات کرنے کی، سوچ کی. بیکاز اٹ از دا ڈائلاگ دیٹ از ویری مچ امپریٹو، نہیں کہ مونولاگ کہ اسٹوڈنٹ کہتا رہے اور بچہ سنتا رہے. بہت بہت شکر گزار ہم آپ کی کہ اس موضوع پر اگر ہم بات کریں تو پورا دن ہی چلا جائے گا، لیکن وقت کا دامن جو اب تنگ ہو گیا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم ٹیم گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی طرف سے آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ جو آج کا پروگرام ہے اس سے آپ کو بہت استفادہ ہوگا. آج کے پروگرام میں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.